قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ نے دنیا میں خاندان کے نظام کو چلانے کے لیے بیوی کو شوہر کے تابع رکھا ہے۔ گھر میں سربراہ شوہر ہے اور اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی اطاعت کرے، لیکن آخرت میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہوگی۔ زیادہ نیکیاں کرے گی شوہر سے آگے نکل جائے گی، نیکیاں اس کی کم ہوں گی تو شوہر سے پیچھے رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت سورہ تحریم کے آخری حصے میں بیان فرمائی۔ پہلی شکل وہ ہے کہ شوہر جنت میں ہوں گے اور انہی کی بیویاں جہنم میں ہوں گی، اور دوسری شکل کہ شوہر جہنم میں ہوگا اور اس کی بیوی جنت میں ہوگی۔ تیسرے وہ شکل کہ ماحول بھی اچھا ہے اور خاتون بھی اچھی ہے، پرورش کرنے والے بھی جنت میں ہیں اور جس خاتون کی پرورش کی گئی وہ بھی جنت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے تحت تھیں، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں۔ فخانتاہما، تو ان دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، مخلص نہیں تھیں، منافقت کی اور بظاہر ایمان لائیں لیکن ان کی ہمدردیاں کافر قوم کے ساتھ تھیں۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں اپنی بیویوں کے کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں عذاب قبر میں داخل کر دیا گیا، یعنی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ قیامت کے احوال ماضی کے صیغے میں بیان کرتا ہے، جس طرح ماضی کی بات یقینی ہے، ہو چکی، اسی طرح سے آخرت بھی یقینی ہے، واللہ عالم۔ اب اس کے بعد دوسری مثال، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور مثال بیان کی اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، فرعون کی بیوی کی، حضرت آسیہ کی، سلام علیہا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب کہ انہوں نے دعا کی کہ میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، وَنَجِّنِی مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے بچا لے فرعون سے بھی اور اس کے کرتوتوں سے بھی، وَنَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، اور مجھے بچا لے اس ظالم قوم سے۔ حضرت آسیہ جنت میں ہوں گی اور فرعون وہ جہنم میں ہوگا۔ اب اس کے بعد تیسری مثال، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم سلام علیہا جو حضرت عمران کی بیٹی تھی، الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، وہ خاتون کے جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح ہیں۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور انہوں نے اپنے رب کی تمام باتوں کی بھی تصدیق کی اور اپنے رب کی کتابوں کی بھی تصدیق کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھیں تابعداری کرنے والوں میں سے، فرما برداری کرنے والوں میں سے۔ ماحول بھی اچھا تھا، پرورش کرنے والے زکریا علیہ السلام تھے، اور خاتون بھی اچھی تھیں حضرت مریم۔ اسی طریقے پر اچھی بیوی اچھے شوہر کی مثال اس صورت میں آ چکی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات۔
برے شوہر اور بری بیوی کی مثال سورہ لہب میں آتی ہے، شوہر بھی جہنمی اور اس کی بیوی ام جمیل بھی جہنمی، تو گویا چاروں اعتبارات سے مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ سورہ ملک، اب مکی صورتوں کا طویل سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور ان صورتوں کا اکثر و بیشتر موضوع ہے ایمان بالآخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہے کل اختیار، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہستی ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے بنایا موت اور حیات کے سلسلے کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ زندگی ہماری بڑی طویل ہے، نہ جانے کب ہماری روح بنی تھی، روح کو اللہ نے سلایا، پھر اللہ نے اسے یعنی ایک موت دی روح کو، پھر زندہ کیا، دنیا میں بھیج دیا، پھر اللہ موت دے گا، پھر اللہ زندہ کرے گا۔ تو موت اور حیات کا سلسلہ اس نے بنایا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ کل زمیں ہستی سے تو ابرا ہے مانند ہوا، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، دنیا کی ہے بڑی اہم، اس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور اس امتحان کی بنیاد پر ہی ہماری ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا فیصلہ ہوگا، ہماری آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے، اور اللہ ہمیں اس زندگی میں اپنے احکامات کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ اللہ زبردست ہے، بخشنے والا۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، جس نے بنائے 7 آسمان تہبت ہے۔ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی فرق، کوئی رکھنا، کوئی عیب نہ دیکھو گے۔ فرج البصر، ایسا کرو کہ اپنی نگاہ کو دوڑاؤ۔ هل ترى من فطور، کیا تمہیں رحمان کی اس تخلیق میں کوئی شگاف، کوئی عیب، کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر ایسا کرو کہ 2 بار دوڑاؤ اپنے نگاہ کو، یعنی دوبارہ تنقیدی نگاہ سے کائنات کو دیکھو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نگاہ تمہاری طرف لوٹ آئے گی ناکام ہو کر، وہو بصیر، اور وہ بالکل تھک جائے گی، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کوئی عیب، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے سمائے دنیا قریبی آسمان کو سجایا چراغوں کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہیں مار بھگانے کا ذریعہ بنایا شیطانوں کے لیے، وہ شیطان جو کہ اوپر جا کر سنگل لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، عذاب و جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب وہ اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو وہ سنیں گے جہنم کا دھاڑنا، اور وہ غصے سے یہ ابل رہی ہوگی، اچھل رہی ہوگی، اس کے انگارے باہر نکل کر گر رہے ہوں گے۔ تقاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ پھٹ جائے اپنے جوش سے۔ کلما القی فیہا فوج، اور جب بھی اس میں ایک فوج داخل کی جائے گی، سألہم خزنتہا، تو اس فوج سے جہنم پر مامور فرشتے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، ارے کیا تمہارے پاس کو خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو وہ کہیں گے کہ جی ہاں ہمارے پاس خبردار کرنے والے آئے تھے۔ فکذبنا، تو ہم نے جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے یہ کہا، ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اے رسولو تم نہیں ہو مگر بہت بڑی گمراہی میں۔ وقالوا، اور وہ جہنمی حسرت سے کہیں گے، لو کننا نسمع، اے کاش کہ ہم نے رسولوں کی بات سنی ہوتی، او ناقلو، یا خود ہی غور و فکر کیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے دہکتی ہوئی آگ والوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو پھر پھٹکار ہے ان لوگوں کے لیے جو آگ والے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور چاہو تو تم اپنی بات کو چھپا کر کہو، یا تم اپنی بات کو علل اعلان کہو، اونچی آواز سے کہو۔
انہو علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو کہ سینوں میں ہیں۔ الا یعلم من خلق، ارے وہ کہ جس نے بنایا ہے وہ نہیں جانتا؟ اس کو تو معلوم ہے کہ اس وقت اس انسان کا کون سا پرزہ، کون سا عضو کیا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے تو بنایا ہے۔ الا یعلم من خلق، ارے کیا وہ نہ جانے گا جس نے کہ بنایا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور بہت ہی باخبر ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنا کر دیا ہے پست، فمشوا فی مناکبہا، تاکہ تم اس کے کندھوں کے درمیان چلو پھرو۔ پہاڑ گویا زمین کے کندھے ہیں، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا ہے، چلو پھرو اس میں، اس کے کندھے اس کے پہاڑوں کے درمیان۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، لیکن یہ جان لو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ تمہیں اس اللہ کی طرف جی اٹھنا ہے، اور ان نعمتوں کا اللہ کے ہاں تم سے سوال ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، ارے کیا تم امن میں ہو اس ہستی سے جو آسمان میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ زمین کو تمہارے اوپر دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جبکہ وہ زمین زلزلے کی وجہ سے لرز رہی ہو۔ ام امنتم من فی السماء، ارے کیا تم بے فکر ہو اس ہستی سے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہارے اوپر بھیج دے ایسی تیز ہوا کہ جس میں کنکریاں ہوں۔ فستعلمون کیف نذیر، تو پھر تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر میرے انکار کا کیا انجام ہوا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، کیا وہ دیکھتے نہیں اپنے اوپر پرندوں کو، صافات و یکبزن، کہ وہ کبھی پر کھولے ہوئے وہ فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی پروں کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں، کبھی بغیر پروں کو حرکت دیے ہوئے وہ فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی باقاعدہ پروں کو حرکت کر کے اڑتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ارے انہیں کس نے تھاما ہوا ہے سوائے رحمان کے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ رحمان ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز پہ اس کی نگاہ ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، ارے یہ ہیں تمہارے لشکر، یہ بت یا یہ تمہارے بے بس معبود کہ جو تمہاری مدد کریں گے رحمان کے مقابلے میں۔ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر نہیں ہیں مگر یہ کہ دھوکے میں۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، ارے یہ ہے تمہارے لاچار معبود کہ وہ تمہیں رزق دیں گے اگر رحمان جو ہے وہ اپنا رزق روک لے۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں حد سے گزرنے میں اور بدکنے میں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ احدا، بھلا سوچو تو صحیح کہ جو چل رہا ہے اوندا اپنے منہ کے بل، جس کا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے، جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، زندگی بسر نہیں کر رہا، زندگی اسے گزار رہی ہے۔ آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ اللہ تعالی ہمیں بامقصد زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھلا وہ شخص جو کہ اوندا اپنے منہ کے بل چل رہا ہے، اہدا، کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہے؟ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو کہ بالکل سیدھے راستے پر، بالکل سیدھا ہو کر سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جس کا ایک واضح نصب العین ہے، اللہ کی رضا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ قل ھو الذی انشأکم، اے نبی ان سے کہیے کہ اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنائے تاکہ تم علم حاصل کرو، اور جو بھی تمہیں کانوں اور آنکھوں کے ذریعے سے معلومات حاصل ہوں تم دل کے ذریعے سے ان کا تجزیہ کر کے اپنے علم کو ترقی دو۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم میں سے کم ہی ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ قل ھو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اے نبی کہیے کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں اچھا بتائیے وہ قیامت کا وعدہ کب آئے گا اگر آپ واقعی سچے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللّٰہ، اے نبی فرمائیے کہ اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کب قیامت آئے گی۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، آئے گی ضرور، تمہارا حساب کتاب ضرور ہوگا، کب آئے گی مجھے اس سے سروکار نہیں، لیکن یہ ہے کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ فلما رأوہ زلفتن، جب وہ اس کو دیکھیں گے بالکل قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ کہ جو تم مانگا کرتے تھے، یہ ہے وہ قیامت۔ قل ارأیتم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، ان اہلکنی اللہ،
اگر بالفرض اللہ مجھے ہلاک کر دے، وَمَن مَعِیَ، اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا، یا ہمارے اوپر رحم کرے، تم چھوڑ دو ہمارے ساتھ کیا ہوتا، ہمیں اللہ ہلاک کرتا ہے یا ہم پہ رحم کرتا ہے، ہمیں چھوڑ دو۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ہماری فکر چھوڑ دو، ہمارے ساتھ جو بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ تم جو اس وقت واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہو اور اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہو، تمہیں کون بچائے گا دردناک عذاب سے؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ، اے نبی ان سے کہیے کہ وہ رحمان ہے، آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، گویا ہم پر تو وہ ضروری رحم کرے گا، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم ان قریب جان لوگے کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہ اگر صبح کے وقت ہو جائے تمہارا پانی خشک، یعنی تمہاری نہریں خشک ہو جائیں، تمہارے دریا خشک ہو جائیں، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہارے پاس صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی لا سکے؟ کوئی ہے تمہارا معبود جو سب کچھ کر سکے؟ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت کہا جو ہے وہ کچھ لوگوں نے بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ، ارے یہ غار حرا میں جاتے تھے، تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر مراقبے کرتے تھے، لگتا ہے کہ وہاں پر ان پر کوئی جن آ گیا ہے، معاذ اللہ، یہ مجنوں ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول پر دوسری وحی نازل ہوئی سورہ قلم کی 7 آیات کی صورتوں میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس غلط تصور کی نفی فرمائی، فرمایا نون، حروف مقطعات میں سے ایک حرف، اس کا اصل مفہوم کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ بھی وہ لکھتے ہیں، یعنی آج تک کا پورا لٹریچر جو بھی لکھا گیا ہے اس کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ کوئی مجنون ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اتنا اعلیٰ کلام پیش کر رہا ہو، جس کا اتنا اعلیٰ اخلاق ہو، جو اتنا طہارت کا اہتمام کرنے والا ہو۔ آج تک کا پورا لٹریچر جو لکھا گیا اس بات کا گواہ ہے، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے تو اللہ کے یہاں ایسا بدلہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، مسلسل آپ کے لیے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ تو عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے نبی ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون ہے جو کہ فتنے میں آ گیا ہے، کون ہے جو گمراہ ہو گیا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک ہے نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے نبی ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے۔ ولید بن مغیرہ بار بار آ کر اللہ کے رسول کو ترغیب دیتا تھا کہ آپ جو ہے وہ کوئی کمپرومائز کر لیں اور کوئی مشرکین کے ساتھ ڈیل کر لیں، کچھ ان کے شرک کو تسلیم کر لیں۔ فرمایا ہرگز آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں کو نہ مانیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی لچک دکھائیں تو وہ بھی لچک دکھا دیں گے، آپ ڈھیلے پڑیں وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور خاص طور پر آپ اس شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہے اور انتہائی بے قدرہ ذلیل انسان ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، جو بہت تانے دینے والا ہے اور ادھر سے ادھر چغلیاں لگانے والا ہے۔ مناع للخیر، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا ہے۔ معتدٍ، حد سے گزرنے والا ہے۔ اسیم، گناہ گار ہے۔ عتل، اور انتہائی جو ہے وہ جاہل ہے۔ بعد ذالک زنیم، اور اس کے بعد بدنام بھی ہے، ولد الزنا بھی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، ارے یہ اس لیے ایسی چودراہٹ دکھا رہا ہے کہ یہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ اس کے 10 بیٹے تھے، بڑے کڑیل جوان، انہی میں سے خالد بن ولید مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تکبر سے کہتا ہے کہ یہ تو پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان قریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، یعنی ہم اس کی ناک پر داغ لگا کر اس کو ذلیل کریں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے مکے والوں کو ایسے ہی آزمایا ہے جیسے کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو۔ یہ باغ والے کچھ تھے، کس زمانے میں گزرے کوئی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے مستند،
لیکن ان کے والد نے ایک باغ لگایا تھا، والد بہت نیک انسان تھے، لیکن اولاد نالائق نکلی۔ اولاد نے دیکھا کہ ہر سال پھل آتا ہے اور والد ہمارے غریبوں کو اس میں سے دیتے تھے۔ اولاد نے والد کے مرنے کے بعد کہا کہ ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، کوئی غریب اگر آئے اس کو جو ہے وہ بالکل باغ کے قریب نہ آنے دینا۔ اللہ نے پھر ان نوجوانوں کو، ان لڑکوں کو ایک آزمائش سے گزارا۔ مکے والوں کو اللہ نے ایسے آزمایا ہے جیسے کہ باغ والوں کو آزمایا تھا۔ باغ کس نے لگایا تھا؟ ان نوجوانوں کے والد نے۔ شہر مکہ کو کس نے آباد کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مکے والوں کے جد امجد نے۔ باغ والے کیا کر رہے تھے؟ نیکی سے روک رہے تھے۔ یہ مکے والے بھی کیا کر رہے ہیں؟ نیکی سے روک رہے ہیں۔ منا الا الخیر، نیکی سے روکنے والے ہیں۔ باغ والے کیا کر رہے تھے؟ چپ کے سازشوں کے مشورے کر رہے تھے، چپ کے کہہ رہے تھے دیکھنا تمہارے باغ میں کوئی داخل نہ ہو۔ یہ مکے والے بھی اسی طرح سے نجوہ کرتے تھے اور جو ہے وہ تنہائی کے اندر جا کر اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ سورہ انبیاء کے شروع میں یہ مضمون آیا، سورہ زخرف کے آخر میں یہ مضمون آیا۔ فرمایا انا بلوناہم، ہم نے مکے والوں کو ایسے آزمایا ہے، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا، جب کہ باغ والوں نے قسم کھائی، لیسرمنھا مصبحین، کہ وہ کل ضرور پھل کو اتار لیں گے۔ ولا یستثنون، کوئی استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا، بس کہا جی ہم تو کل ضرور پھل اتار لیں گے۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تو پھر اس باغ پر اے نبی آپ کے رب کی طرف سے پھر گیا ایک پھرنے والا، یعنی ایک آفت اس باغ کے اوپر سے گزر گئی۔ وہم نائمون، جب کہ وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، اور وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے کہ اس کا پھل اتار لیا گیا ہو۔ فتنادوا مصبحین، تو پھر وہ پکارنے لگے صبح کے وقت، ان اغدوا علی حرثکم، ارے چلو چلو اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین، اگر تم واقعی آج پھل اتارنے والے ہو۔ فانطلقوا، اب وہ چلے جا رہے تھے۔ وہم یتخافتون، اور چپ کے آپس میں مشورے کر رہے تھے، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ آج تم پر دیکھنا کوئی مسکین نہ داخل ہونے پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور ایسے چل رہے تھے جیسے کہ وہ پوری طرح سے قادر ہیں اور بس جا کر پھل توڑنے والے ہیں۔ فلما رأوہا، تو جب انہوں نے باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون، کہنے لگے ارے ہم تو بھٹک گئے ہیں، ہم تو غلط جگہ آ گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، اور بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ قال اوسطہم، تو ان میں سے جو بہتر تھا اس نے یہ کہا، الم اقل لکم، ارے کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، لولا تسبحون، اللہ کی تسبیح تم کیوں نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، کچھ اللہ کو بھی یاد کیا کرو۔ قالوا سبحان ربنا، وہ کہنے لگے کہ جو ہے وہ ہمارا رب پاک ہے، ہم اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، ہمارا رب پاک ہے۔ انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو جیسے باغ والوں نے توبہ کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اسی طرح سے بالآخر مکے والوں نے بھی غلطی کا اعتراف کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر ان کی بڑی اکثریت ایمان لے آئی۔ تو بالکل جو ہے وہ دونوں کے مثال ملتی جلتی ہے۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، پھر ان میں سے بعض نے بعض کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کی۔ قالوا یا ویلنا، اور پھر وہ کہنے لگے کہ ہماری خرابی، انا کننا طاغین، بے شک ہم حد سے گزرنے والے تھے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمارے لیے اس سے بہتر باغ بدل کر لے آئے۔ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ کذالک العذاب، اس طرح سے آتا ہے عذاب۔ بلا عذاب الآخرت اکبر، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ بڑا ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جان لیں۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہوں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ارے کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو ایک جیسا کر دیں گے، دونوں کو بخش دیں گے، دونوں کو جنت دے دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم یہ باتیں پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ آخرت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو کہ تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، ارے کیا تمہارے لیے کوئی قسم ہے کہ جس کا پورا کرنا ہم پر قیامت کے دن لازم ہے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ بے شک تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم فیصلے کرو گے۔ سلہم، اے نبی پوچھئے ان سے، ایہم بذالک زعیم، ان میں سے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرنے والا ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک بھی ہیں؟ فلیاتوا بشرکائہم، تو لے آئے اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ واقعی اپنے دعووں میں سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، اس روز پنڈلی پر سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا۔
کوئی اللہ کی تجلی ظاہر کی جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اور انہیں سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، خاشعۃ ابصارہم نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ کیوں سجدہ نہیں کر سکیں گے؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے بلائے جاتے تھے، وَهُمْ سالمون صحیح سالم تھے لیکن سجدہ نہیں کرتے تھے، سنتے تھے حی علی الصلاۃ لیکن نماز کی طرف جاتے نہیں تھے۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ پس اے نبی چھوڑیے مجھے بھی اور اس کو بھی جو اس حدیث اس اللہ کی بات کو جھٹلا رہا ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ہم درجہ بدرجہ انہیں وہاں سے عذاب میں لے آئیں گے کہ جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ میں خود انہیں مہلت دے رہا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ بے شک جو میری تدبیر ہے بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألهم اجرا کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں؟ فہم من مغرم میں مسکلون کہ وہ اس کے بوجھ تلے دبے چلے جا رہے ہیں، ام عندہم الغیب ارے کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں، فہم یکتبون کہ وہ لکھ رہے ہیں، فاصبر لحکم ربک اے نبی اپنے رب کے فیصلوں کا انتظار کیجئے، ولا تکن کا صاحب الحوت اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے، اذ نادا جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا مچھلی کے پیٹ میں، وہو مکظوم اور جبکہ وہ انتہائی وہاں پر تکلیف میں تھے، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ اور اگر ان کے رب کی نعمت ان کو ڈھانپ نہ لیتی، لنبذ بالعراء تو وہ پڑے رہتے چٹیل میدان میں، وہو مذموم اور ان پر الزام ہوتا، فاجتباہ ربہ تو ان کے رب نے انہیں چن لیا، فجعلہ من الصالحین اور انہیں شامل کر دیا اپنے نیکوکار بندوں میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور یہ کافر تو اے نبی اس بات پر تلے ہوئے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کہ اپنے نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پریشان کریں، آپ کو کنفیوز کریں، لما سمعوا الذکر جبکہ یہ بدبخت آپ کی زبان سے قرآن سنتے ہیں تو اپنے نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد معاذ اللہ پاگل ہیں، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اور یہ قرآن مجید نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔